أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق کہتے تھے، وہ منافق والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں، یا ان لوگوں کو دین نے دھوکہ دے دیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں منافقین کے دو گروہوں کا ذکر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ مدینہ طیبہ سے نکلے، یہ بات تو اٹل ہے کہ ایک بھی منافق ساتھ نہیں تھا۔ منافق تھے اس وقت، لیکن وہ سارے کے سارے مدینہ منورہ میں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے، تو اس میں صرف اور صرف انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ کوئی بھی منافق شامل نہیں تھا۔ اب جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے، مدینہ طیبہ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ اب کفار کے مقابلہ میں جنگ ہونے جا رہی ہے، تو وہ جو مدینہ طیبہ میں منافقین موجود تھے، اب وہ بغلے بجا رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ اب یہ مومن مارے جائیں گے، صحابہ کرام توبہ نعوذ باللہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کی خوشی کا سامان ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے دیکھو نا، ہم نہیں روکتے تھے کہ نہ نکلنا، تم نہ جانا، اب یہ انجام ہوگا ان کا۔ ایک تو ان کے بارے میں کہا کہ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، کہ وہ جو منافق ہیں جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ کے اندر جو منافقین تھے، یہ ان کا قول تھا۔ اور دوسرا کچھ لوگ ایسے تھے جو مکہ مکرمہ میں تھے، اور وہ ایمان بھی دلی طور پہ لا چکے تھے، لیکن کبھی ان کی کیفیت یہ ہوتی کافروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہجرت بھی نہیں کی تھی کہ ایمان والے سچے ہیں، اور کبھی وہ کہتے کہ کفار سچے ہیں۔ اب وہ لوگ میدان بدر میں جب پہنچے تو کفار کی تعداد زیادہ تھی، مقابل میں جو ایمان والے ہیں صحابہ کرام کی تعداد کم تھی۔ ادھر ساز و سامان بھی جنگی بہت سارا تھا، صحابہ کرام کے پاس جنگ کا سامان بھی نہیں تھا، تو
تو وہ اس وقت اس بات پہ پختہ ہو گئے کہ ہم جو کہتے تھے نا کہ یہ دین والے ٹھیک نہیں ہیں، تو بات یہی ٹھیک ہے، آج یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن پاک نے فرمایا یقول المنافقون، منافق یاد کیجیے یہ کہتے تھے والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق ایک بیماری کا نام ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے بیماری کہ وہ دین متین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ذرہ ہؤلاء دینہم، کہ ان کے دین نے دھوکہ دیا۔ لیکن وہ 313 صحابہ اکرام جو میدان بدر کے اندر موجود تھے، ان کے بارے میں فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ، جو بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ پر تو اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور ایمان والوں کو غالب فرمانے والا بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ پروردگار عالم اپنی حکمت کے تحت حق کو واضح فرمانے والا بھی ہے۔ اور یہی ہوا کہ وہ اگرچہ 313 تھے، ان کے مقابل میں 1000 سے کہیں زیادہ تھے، 3 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کم تعداد میں اپنے بندوں کو، نبی کے غلاموں کو اپنی ذات پر توکل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ یہاں سے 2 چیزیں ہمیں بڑی واضح سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دل جتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول بارگاہ ہوگا۔ جیسے جیسے دین کے بارے میں میل کچیل آتی جائے گی، جیسے جیسے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسان کے دل کے اندر میل آئے گی، تو قرآن اس کو منافق کا اور دین اس کو منافق کا لقب دیتا ہے۔ اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی محبت بڑھتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے اس کو غالب فرماتا جائے گا۔ اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہونا چاہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ انسان ظاہری اسباب چاہے اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو درست فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔